खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, आज इस एपिसोड में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है नबूवती कुतब, दानियेल की किताब और मुकाशफा की किताब, और हम इसे मुकाशफाती अदब भी कह सकते हैं। और आज इसके मुतालिक बहुत सी खूबसूरत बातों को हम खुदा के खादिम के वसीला से सीखेंगे। और आज हमें ज्वाइन किया इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादिम एल्डर एडविन लतीफ़ साहब, जिनका ताल्लुक सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च से है। पाकिस्तान एडवेंटिस्ट सेमिनरी एंड कॉलेज में बतौर साइंस टीचर एंड हेड मास्टर वो अपनी खदमात को सर अंजाम दे चुके हैं और इसके साथ ही साथ 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च पाकिस्तान में एज एजुकेशन डायरेक्टर भी अपनी खदमात को सर अंजाम दे चुके हैं। और इन दिनों नॉर्दर्न सेक्शन ऑफ 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च में बहसीयत एग्जेक्टिव सेक्रेटरी अपनी खदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनकी सारी खदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। एल्डर साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम नबूवती कुतब या मुकाशफाती अदब पर सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी एल्डर एडविन साहब से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई फरमाएँ। ऐ हमारे जलाली और आसमानी बाप, आज हमारे लिए कलाम के भेद का दरवाज़ा खोल ताकि तेरे कलाम को ऐसा ही समझा जाए जैसा समझना लाज़िम है, और उसे ऐसा ही बयां किया जाए जैसा बयां करना हम पे लाज़िम है। मसीह के नाम में आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच एल्डर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, हम सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादिम से। एल्डर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि बहुत कम लोग हैं जो मुकाशफा की किताब या दानियल की किताब में से पैगामात सुनाते हैं या पैगामात देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी क्या वजह है। फेथ टीवी के नाज़रीन के साथ भी आप शेयर करें, और क्या इन नबूवती किताबों को पढ़ना लाजिम है? बहुत बहुत शुक्रिया भाई मुसव्वर। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, लेट मी से थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर इन दिस प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें फेथ टीवी के हवाले से। और उसके साथ साथ मैं पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने ये इतना बड़ा सेटअप लगाया और खुदावंद के कलाम को आगे पहुँचाने का एक सिलसिला जारी किया हुआ है। आई एम really thankful to him and I really appreciate कि ये इस तरह के प्रोग्राम वो करवा रहे हैं। और आप फेथ टीवी की सारी टीम का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जो बड़ी मेहनत के साथ ये काम कर रहे हैं। और ये एक बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है जो कि खुदावंद कह के गया कि मुझसे बड़े काम करोगे, दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाओ। एक बंदा इतना नहीं पहुँचा सकता, बट यू आर रीचिंग टू द अनरीच थ्रू दिस TV and through this program. I really appreciate to पास्टर सिसल जॉन एंड पास्टर मुसव्वर और सारी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ। अब आइए ज़रा आपके सवाल की तरफ कि आपने कहा कि ये किताबें जो हैं वो बहुत कम इस्तेमाल की जाती हैं सरमन के तौर पे, पैगामात के लिए। इसमें कोई शक नहीं है ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि इसको बिल्कुल ही नहीं टच किया जाए तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन बहुत कम इनका यूज़ होता है। कि देखें, ये दोनों किताबें नबूवती किताबें हैं और नबूवत जो मिली वो अंबिया इकराम से मिली है इनको। और जब अंबिया इकराम ने ये रोया देखी और उसको राइटिंग में लेके आए, तो मेरा ख्याल है हमारे लिए ये पढ़ना बहुत लाजम है। क्यों? इसलिए भी कि 2 बुक्स का जिक्र हम कर रहे हैं जी। पहले मुकाशफे की बात करते हैं, तो मुकाशफा को मैंने एक दफ़ा एक अपने लेक्चर में भी शायद इधर से ही जिक्र भी किया था। मुकाशफा पहला बाप और उसकी 3री आयत, ज़रा उसको देखें, अगर हो सके तो आप इसको ज़रा पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, इस नबूवत की किताब का
पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले, उसके सुनने वाले, वाला नहीं है, उसके सुनने वाले, और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। और उस पे जो कुछ लिखा है उस पे अमल करने वाले, यानी कि इस किताब का पढ़ने वाला भी, इस किताब के सुनने वाले भी, और इस किताब में जो कुछ लिखा है उस पर अमल करने वाले भी क्या हैं? मुबारक हैं। तो भाई मेरे पहली बात तो ये है कि अगर हमने पढ़ना नहीं है, इस किताब को सुनना नहीं है, इस पे अमल नहीं करना, तो हाउ वी कैन बी द ब्लेस्ड पीपल? सो बीइंग अ ब्लेस्ड, इट इज़ नेसेसरी टू रीड दिस बुक्स। सो इस मुकाशफे की किताब ने खुद ब खुद बता दिया कि अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अमल करते हैं, तो आप मुबारक हैं। तो अगर मैं मुबारक होना चाहता हूँ तो मेरे लिए पढ़ना ये लाज़िम है। दूसरी बात, दूसरी बुक पे आ जाएं जी, वो है डैनियल की। तो डैनियल का हवाला मैं इस तरीके से कहूँगा कि अगर आप मत्ती रसूल के अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत को ज़रा देखें जी, वहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है, बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ को जिसका ज़िक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुक़द्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले। जी, अब यहाँ पे मुसव्वर भाई, अब डैनियल की बुक और मत्ती की, यानी कि मसीह के पैदा होने से पहले, ये 600 साल पहले लिखी गई जी। और यहाँ पे यीशु अल मसीह जिक्र कर रहे हैं उस बुक का जी, नबूवती बुक का, डैनियल का। इसका मतलब कि ये 600 साल पहले लिखी गई। अब यीशु मसीह आए और वो जब मुजस्सम होकर आए और इस दुनिया में एक इंसान की सूरत में रहते हुए, इसका मतलब कि वो उन्होंने एक नमूना दिया कि मैं डैनियल की बुक को पढ़ता हूँ, इसलिए वो उसका हवाला दे रहे हैं वहाँ पे। अब इसकी डिटेल जो है वो मकरूह चीज़, वो एक अलग टॉपिक है, उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने खुद डैनियल की बुक का हवाला दिया, तो जिससे ज़ाहिर होता है कि वो भी पढ़ते थे। अगर मेरा यीशु मसीह जिसका मैं पैरोकार हूँ वो उसको पढ़ रहे थे, वो उसका हवाला देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसको पढ़ना हम पे भी लाज़िम है। सो ये दो बुक, दोनों, और दोनों को पढ़ना हमारे लिए लाज़िम हो गया। अब आ जाइए आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ कि बहुत कम पढ़ते हैं। उसकी मैं समझता हूँ कि भाई बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। पहली बात तो मैं ये जिक्र करूँगा कि इन दोनों नबूवती बुक्स में अलामती बातें बहुत सारी की गई हैं जी। और मैं अक्सर ये सुनता हूँ, आपने भी यकीनन सुना होगा कि बच्चों को कहा जाता है ना 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 डैनियल की किताब नहीं पढ़नी, मुकाशफा नहीं पढ़नी, डर लगेगा जी। सुनने में आया कभी? मेरी ज़िंदगी में आया कि लोग कहते हैं कि डर लगेगा। अगर नौजवान से कभी किसी से पूछ ले, भाई साहब मैंने शुरू की थी, मुझे उसकी समझ नहीं आती, वजह क्या है कि जी उसके अंदर हैवानों का ज़िक्र है, जानवरों का ज़िक्र है, मूर्तों का ज़िक्र है, तो हमें तो उसकी कुछ समझ नहीं आती। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप इसकी सही माना में तहकीक व तफ्तीश करेंगे जी, तो आपको समझ आ जाएगी। तो अलामतों को, बहुत सारी ऐसी अलामतें हैं, उनकी तशरीह या उनके मीनिंग बज़ाते ख़ुद उसी हवाले के अंदर मिल जाते हैं जी। लेकिन ये चूँकि दोनों किताबें जो हैं वो नबूवती हैं और इनको दोनों को मिलाकर पढ़ना बड़ा लाजम है। समझ आ जाती है एक की बात को दूसरे को जब रिलेट करते हैं। तीसरी चीज़, तीसरा एंगल जो है, मैं कहता हूँ कि वो हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो जब वर्ल्ड हिस्ट्री, डैनियल और मुकाशफा, इन तीनों को मिलाकर आप इसकी तफ्तीश करते हैं, तहकीक करते हैं, मुतालिया करते हैं, देन यू गेट दी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं समझता हूँ कि शायद हम लोग जो हैं वो इतने मसरूफ़ हैं अपने कामों में जी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट ही इतना बढ़ गया, तो हमने जब तक अपना वो लिविंग अर्निंग नहीं करनी तो हम शायद समझते हैं कि ज़िंदा नहीं रहेंगे। लेकिन ये भी मैं समझता हूँ ज़रूरी है, तो इसकी तहकीक व तफ्तीश, इसका मुतालिया करना बहुत ज़रूरी है। सो शायद हम अपने दुनियावी कामों में ज़्यादा इंटेंगल्ड हैं, ज़्यादा मसरूफ़ हैं, इसलिए हम उसको वाज़े तौर पे टाइम नहीं दे पाते जी। दूसरी बात यह भी है कि हमारे बहुत सारे मुफ़क्किरीन मुतालिया करते हैं इसका जी, और बाज़ औक़ात इसमें कुछ हमारी कलाम की गहराई और उसकी सच्चाई इस कदर है कि
ہم اس کو بیان کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں. اور ڈر کیوں جاتے ہیں کہ شاید کہیں جو علامت ہے، جو امیجری یا سمبولک باتیں کی گئی ہیں مجھ سے کہیں غلط بیان نہ ہو جائیں. وی آر ہیومن نو، تو انسان ہوتے ہوئے ہم ڈر بھی سکتے ہیں کہ یار کہیں مجھ سے غلط تشریح نہ ہو جائے، غلط بیانی نہ ہو جائے. ڈر لگتا ہے. کچھ سچائیاں ایسی بھی ہیں کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے لیکن پھر بھی میں کہہ دوں گا کہ بعض اوقات ہم اس چیز سے بھی ڈر جاتے ہیں کہ میرے جو لیٹ سے پیروکار ہیں یا میرے فالوورز ہیں وہ کہیں اس کی جو سچائی کو جاننے کے بعد، کیونکہ میں کافی حد تک یہ بیان کرتا رہا ہوں، تو اب اگر یہ سچائی کو اس طریقے سے بیان کروں گا تو شاید میرے فالوورز جو ہیں وہ کم نہ ہو جائیں. تو بہت ساری اور بھی میں سمجھتا ہوں کہ وجوہات ہیں جن کی بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کم پیش کیا جاتا ہے. اور وقت کی پابندیاں اور بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری وجوہات ہیں جو میں ابھی ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وقت ضرور نکالیں، اس لیے کہ یہ اینڈ ٹائم کے بارے میں زیادہ گفتگو کرتی ہیں، یہ باتیں ہمیں بیان کرتی ہیں. اینڈ وی آر لیونگ ان دا اینڈ ٹائم. تو ہمارے لیے، اور دیکھیں ڈینیل کا آخری باب ہے کہ اس وقت کیا ہوگا، بتھیرے اس کتاب کی تحقیق و تفتیش کریں گے اور عقل افزوں ہو جائے گی. اور اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان ورڈنگ کو کہ عقل افزوں ہو جائے گی، شاید پہلے ہم پیدل چلتے تھے، پھر جانوروں پہ سفر کرنا شروع کیا، گدھا گاڑی پہ شروع کیا، سائیکلوں پہ آ گئے، گاڑیوں پہ آ گئے، جہاز پہ آ گئے، تو یہ عقل افزوں. یس، نو ڈاؤٹ ان اٹ، وہ بھی عقل افزوں ہوئی ہے. لیکن یہ پرٹیکولرلی جو بات کر رہے ہیں کہ عقل افزوں ہوگی، یہی ہے کہ کلام مقدس کی جو باتیں ہیں ان کو واضح بیان کیا کرنا. اور اگر دیکھیں تو ڈینیل نبی کو جب یہ کتابیں بیان کی گئی نا رویا، تو ایک ایسی تھی نبوت اس کو سمجھ نہیں آئی، وہ گر گیا. تو اس کے لیے خدا نے کہا کہ ڈینیل ہی کہتا ہے کہ مجھے بیان کرنے کی ہمت دے کہ اس کا کیا مطلب سمجھا. انہوں نے کہا کہ اس کو بند کر دے، یہ تیرے دور کی نہیں، یہ آخری ایام کی. سو دیٹس وائی واٹ آئی سے کہ وی آر لیونگ ان دی اینڈ ٹائم. وی نیڈ ٹو اسٹڈی اٹ. اور صرف اسٹڈی کر کے اپنے تئیں نہیں رکھنا. ونس اگین آئی ول ناٹ پریز بٹ آئی ول اپریشیٹ دا چینل آف فیتھ، زندگی کی باتیں، کہ جو اس کلام کی باتوں کو، میں بہت سارے پروگرام دیکھ رہا تھا آپ کے، اور بہت ساری چیزوں کو واضح کیا گیا ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ دس چینل. سو میری نظر میں یہی ہے کہ لازم پڑھنا چاہیے، کیونکہ کلام مقدس خود بیان کرتا ہے کہ اس کو پڑھو اور مبارک ہوں گے، اور اس کا حوالہ یسوع مسیح خود دے رہے ہیں اس کا. پھر دوسری بات کہ بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے کہ وقت کی کمی ہے، اس کی علامتی باتیں کی گئی ہیں، تو ان وجہ سے بھی کلام جو ہے وہ کم اسٹڈی کی جاتی ہے ان دو کتابوں کو. تو میں یہ اس چینل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ رکھا جائے کہ جتنے بھی مفکرین ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کرنے والے، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ کیا جائے اور سیریز وائز اس کو پیش کیا جائے، تاکہ جن لوگوں نے تحقیق کر لی ہے ان سے جو نہیں کر پا رہے ان کو فائدہ مستفید ہو سکے. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے. تھینک یو سو مچ سر. خداوند آپ کو برکت دے. سو ناظرین، بڑا ہی خوبصورت اور مفصل جواب خدا کے خادم نے دیا، اور انہوں نے کچھ وجوہات ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں کہ کیوں مقدس دانیل کے صحیفے یا دانیل کی کتاب کو اور مکاشفہ کی کتاب کو کیوں کم پڑھا جاتا ہے، اور اس میں سے پیغامات بھی کم سنائے جاتے ہیں. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہم نے اس کے وسیلہ سے سیکھا ہے. ہم آگے بڑھیں گے، اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے ہوگا. ایلڈر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ان نبوتی کتابوں کے مصنف اور تاریخ کے بارے میں میں چاہتا ہوں آپ تھوڑی وضاحت کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین اس کے تعلق سے بھی جان سکیں. تھینک یو بھائی مصور. بات یہ ہے کہ دونوں کتابیں جو ہیں، میں جو رائٹرز ہیں، مصنف، ان کے پاس بعد میں جاتا ہوں، لیکن ایک چیز واضح کر دوں کہ دونوں بکس جو بھی رائٹرز ہیں انہوں نے اس وقت لکھی جب اس دور کے، یعنی کہ ڈینیل کی بک ڈینیل نبی نے لکھی تو اس وقت کے جو لوگ تھے، جو خدا کے پیروکار تھے. یوحنا عارف نے جس وقت یہ لکھی، اس وقت کے جو ابتدائی کلیسیائیں تھیں، وہ سب کے سب انتہائی اعزار ثانی کا سامنا کر رہے تھے، مصیبتوں میں سے گزر رہے تھے. اب جا کے ڈینیل نے لکھا، ڈینیل کو
جب اسیر کیا گیا یروشلم سے بابل میں لایا گیا جی تو اس وقت 3 حملے ہوئے. پہلے بھی حملے میں یہ لایا, پھر 10,000 آئے, پھر پورا یروشلم ہی تباہ کر دیا جی. اور وہاں سے لوگوں کو اسیر کر کے بابل میں لے آئے. اب بابل میں اسیر لوگ جو تھے وہ غلام تھے اور ان کے اوپر زیادتیاں ہو رہی تھی, ہزار ثانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اسی طرح یوحنا عارف جی مکاشفہ کا رائٹر جو ہے, انہوں نے یہ کب لکھا؟ جب ابتدائی کلیسیاں جو تھی وہ ہزار ثانی کا سامنا کر رہی تھی, اور یہ یسوع مسیح کے آخری جو شاگرد ہیں ان میں سے سب سے لمبی عمر پانے والے تھے. اور کیونکہ یہ اس وقت یہ ابتدائی کلیسیا کا بڑا رول ادا کر رہے تھے ان کو ڈیولپ کرنے میں, انہیں کیا کیا گیا؟ اسیر کیا گیا, یعنی کہ جلا وطن کر دیا پتمس کے جزیرہ میں. اب وہ جزیرے میں ڈینیل نبی اسیری میں, تو دونوں نے اس وقت یہ رویا ان کو آئی یا انہوں نے یہ تحریر کی جب یہ اسیری میں تھے, جلا وطنی میں تھے. جی. رہی بات ڈینیل اور یوحنا عارف کی, تو میں سوچتا ہوں کہ یوحنا عارف جو ہے وہ پہلی بار جب یسوع مسیح سے ملے تھے تو مچھرے کی حیثیت سے ملے تھے. جی. اور ان کے ساتھ چلتے ہوئے سارے شاگرد جو تھے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, یہ آخری شاگرد رہ گئے. اس کا مطلب کہ ان کا بہت بڑا رول ہے مسیحت, لیٹ می یوز دا ورڈ مسیحت کو آگے بڑھانے میں, مسیح کی تعلیمات کو آگے پہنچانے میں. اسی طرح سے ڈینیل کی ہسٹری کو لے لیں تو جب وہ اسیر ہو کر آئے, اب یروشلم میں ان کی جو تعلیم و تربیت ہوئی تھی وہ ایک خدا کو ماننے والی تھی, اور جب یہ اسیر ہو کر آئے جو تعلیم انہیں خداوند کے بارے میں دی گئی تھی, اب وہاں پہ ہم پہلے باب میں ہی وہ واقعہ دیکھتے ہیں کہ جب ان کو کہا گیا کہ جی آپ یونیورسٹی میں جائیں, ایرامی لینگویج سیکھیں, وہاں پہ آپ کو تربیت دی جائے گی تاکہ آپ شاہی محل میں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں. نوجوانوں کا انتخاب کیا گیا جن میں یہ بھی تھے. اس وقت ان کے ذہن میں گھمنڈ اور فخر بھی آ سکتا, لو جی ہمیں جو ہے وہ چوز کیا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا. انہوں نے دل میں ٹھانا کہ ہم نے کوئی ایسی ناپاک چیز اپنے منہ میں نہیں جانے دینی, اور وہ شاہی کھانا جو تھا وہ انتہائی لیٹ می یوز دا ورڈ کہ واز ناٹ اکارڈنگ ٹو دا بائبل. اوکے, انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. جی. اب دونوں کی تربیت جو ہے وہ مسیحت میں ہے, خدا میں ہے, اور دونوں اپنے ایمان میں پختہ ہیں. اب ڈینیل کی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں 12 باب ہیں, 12 ابواب میں سے پہلے 6 باب جو ہیں وہ ہیں سٹوریز کے, کہانیوں کے, اور ایسی کہانیاں جو عام سٹوریز نہیں, حقیقت پہ مبنی ہیں وہ سٹوریز. اور ان کہانیوں کو جب آپ پڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں 3 باتوں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ کے ایمان میں مضبوطی ملتی ہے, جی, آپ کو ہمت ملتی ہے کہ آپ کس طرح سے بحران اگر کسی قسم کا بھی آپ پہ آ جائے تو آپ اس کو فیس کر سکتے ہیں. تیسری بات, آپ کو امید ملتی ہے. امید کون سی ملتی ہے؟ ابدی زندگی کی. سو ٹو اسٹڈی آل دیز بکس از ویری نیسیسری. اور ان کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ تاریخ ہے نا, جی, کہ تاریخ میں ڈینیل نے یہ کیا, جی, اور اس سے ہمیں ہمت ملتی ہے. اگر وہ اپنے ایمان میں قائم تھا اور اگر خدا اس کے ساتھ رہا ہے تو کیا خدا ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا؟ یقیناً ہمارے ساتھ بھی ہے. جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں انبیاء کرام جو تھے خدا کے ساتھ بڑے وفادار تھے. تو اگر ہم بھی اس کے ساتھ وفادار رہتے ہیں اپنے خدا کے ساتھ, تو جس طرح وہ ان کے ساتھ ساتھ رہا خدا ہمارے ساتھ بھی رہ سکتا. جی, تھینک یو سو مچ سر. خداوند آپ کو برکت دے. بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا بھی جواب دیا. ہم آگے بڑھیں گے اور اس ٹاپک کے تناظر میں میرا تیسرا سوال خدا کے خادم سے ہوگا. ایلڈر صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ دانیل اور مکاشفہ کا ایک ساتھ مطالعہ کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ تھینک یو. یہ بھائی صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, کیونکہ اس لیے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی لفظ مکاشفہ کا آتا ہے تو ساتھ ڈینیل کا آ جاتا ہے. ڈینیل کا جب آتا ہے تو مکاشفہ کے, اکثر ڈینیل اور مکاشفہ, اس لیے کہ دونوں نبوتی کتابیں ہیں اور دونوں میں ہی جو نبوتیں کی گئی ہیں وہ تقریباً سملر ہیں, سیم ہیں.
دونوں کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نبوتیں ہیں وہ علامتی طور پہ کی گئی ہیں، لائک بیسٹ، حیوان. جی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ریلیشن اگر چیپٹر 2 ڈینیل کا ہے تو اس کا چیپٹر 7 کے ساتھ تعلق ہے، اسی کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کیا گیا ہے. پھر اسی نبوت کا جس کا تعلق ہے وہ ریولیشن 13 میں چلا جاتا ہے، وہاں پہ بھی بیان کرتا ہے. سو ان دونوں کتابوں کو ملا کر جب آپ ایک چیز کی اسٹڈی کرتے ہیں، اب وہ دیکھیں جو ڈینیل چیپٹر 2 کی مورت تھی، جی، ان کے دھات بیان کیے گئے ہیں، اور آگے چیپٹر 7 میں چلے جائیں اسی کی کڑی ہے، وہ جانوروں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. پھر آگے آپ مکاشفہ میں چلے جائیں، وہی سیریز ہے، وہاں پہ بھی بیان کی گئی. سو لہٰذا جب آپ دونوں بکس کو ملا کر، ان کی نبوتوں کو ملا کر اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو ایک پکچر ایٹ لارج بیکمز اے ویری کلیئر ہو جاتا ہے کہ آپ کو. پھر جیسے آپ مکاشفہ 11 باب پڑھتے ہیں تو ڈینیل کا 12واں باب پڑھیں گے تو ان دونوں کی ریلیشن آپس میں ملے گی. ڈینیل چیپٹر 7 کا آخری حصہ لے لیں اور ادھر سے مکاشفہ 14 باب کا لے لیں، دونوں مسیح کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں. تو دونوں بکس جو ہیں وہ آلموسٹ عدالت، مسیح کی دوسری آمد، سینچری، ان تمام باتوں کو بیان کرتی ہیں. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ کچھ نبوتیں ایسی ہیں، گہرائی سچائی کی باتیں ایسی ہیں، جب ہم جان جاتے ہیں تو ہم تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے تو آج تک یہی سنتے رہے ہیں اور آج یہی پریچ کرتے رہے. جب اس کا مطالعہ کر لیں گے، میں ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں. اسٹیٹ آف ڈیتھ جو ہے وہ اکثر میں نے سنا ہے، ناٹ آل، میں سب کو نہیں کہہ رہا، کہ اکثر یہ لوگ تصور کر جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ بندہ بڑا نیک تھا، یہ آسمان پہ چلا گیا. جبکہ جب آپ ڈینیل اور ریولیشن کو اسٹڈی کریں گے تو اس کی کہانی کچھ اور نکلے گی. سو this is just one example, there are many other، کہ بہت ساری سچائیوں کو آپ اور اینگل سے پھر دیکھتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ ان دونوں کو ملا کر اسٹڈی کرنے سے آپ کی لائف جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے. ونس آئی پریچڈ آن 3 angels میسج، اور ایک بچی بعد میں ملی اور اس نے بلکہ فون کیا، ملی نہیں، فون کیا، کہنے لگی کہ بھائی صاحب ناؤ مائی لائف از ٹوٹلی چینجڈ. کہ میں ڈینیل مکاشفہ پڑھنے کی کوشش کرتی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، اب میں جب پڑھتی ہوں تو مجھے واضح سمجھ آتی کہ حیوان یہ کون سا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. تو اور جو کلام کی گہرائی ہے اس سے میں واقف ہو گئی ہوں. مائی لائف از ٹوٹلی چینجڈ. سو میں ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے پہلے میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا کہ کوئی نہ کوئی ایسی سیریز ہونی چاہیے جس میں جو لوگ اس کلام کو زیادہ وقت دے چکے ہیں وہ بیان کریں تاکہ سب لوگ مستفید ہو سکے اس سے. تھینک یو سو مچ سر، خداوند آپ کو برکت دے. سو ناظرین، بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے اس سوال کا بھی جواب دیا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ دانیل اور مکاشفہ کی کتاب کو اکٹھے پڑھنے کی کیا امپورٹنس ہے، کیا اہمیت ہے. اگر ہم دانیل کی کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم مکاشفہ کی کتاب کو بھی ساتھ رکھ کے پڑھیں، اور اگر ہم مکاشفہ کی کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو دانیل کو ساتھ رکھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دونوں میں خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سملر بھی ہیں اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے میں وہ ہماری مدد کرتی ہیں. سو ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے ہوگا. سو ایلڈر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ دانیل اور مکاشفہ کن اہم موضوعات کا اشتراک کرتے ہیں، یا کون سی باتیں ان میں زیادہ تر مشترک پائی جاتی ہیں؟ کیوں جب ہم بار بار ایک بات کو ذکر کریں کہ دونوں کتابیں، تو دونوں کتابوں کا جو مین ٹاپک ہے یا مضمون ہے ان دونوں میں، وہ میں سمجھتا ہوں ایک تو ہے جو خداوند کریم ان کی ذات الوہیت، اس کو بڑے واضح بیان کرتا ہے. پھر خداوند یسوع مسیح کے جلال کو دونوں بکس ظاہر کرتی ہیں. مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں بالکل واضح دونوں بکس جو ہیں وہ بیان کرتی ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے عظیم کشمکش. عظیم کشمکش کو
जो बंदा समझ जाएगा, जी, मैं समझता हूँ कि पूरी किताब, ना तो सिर्फ मुकाशफा, ना सिर्फ डैनियल, बल्कि पूरी बाइबल मुकद्दस को समझ जाता है और उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। एक किताब है मिसेस एलन जी वाइट की लिखी हुई, अजीम कश्मकश, जी, वो बुक बहुत ज़्यादा बिकती है और बहुत सारे रेस्पॉन्स आए हैं कि जनाब इस बुक ने हमारी लाइफ जो है वो चेंज कर दी है। अब अजीम कश्मकश है क्या, ये एक अलग मजमून है, टॉपिक है, जिसको बयान करना जो है वो इस वक्त में नामुमकिन है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका बयान कर दूं कि ये अजीम कश्मकश बेसिकली कहाँ से चलती आ रही है, आसमान से। जी, कि जब लड़ाई हुई तो अब जब वो नीचे आ गया तो अब मैं समझता हूँ कि जब हम ये बातें कर रहे हैं कलाम मुकद्दस की, जी, तो जितना को उसको इस टाइम पे गुस्सा आ रहा है वो किसी को नहीं आ रहा होगा। जी, और खुदा के कलाम को पेश करने के लिए जब उसकी सच्चाई को बयान करते हैं तो वो इतने मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे यूज़ करता है, हमारी सोच से बाहर हो जाता है। और वो इतना चालाक और मकार है, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा जी, कि हमारी सोच से भलातर है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूँगा कि देखें अजीम कश्मकश के हवाले से कि अब उसको पता है मसीह की मौत से पहले पहले उसके पास चांस था कि वो माफ़ी मांग ले, लेकिन अब नहीं है। अब उसको पता है कि अब मेरा हशर क्या होना है, तो उससे पहले पहले वो जितना ज़्यादा खुदा के बंदों को अपनी तरफ ला सकता है वो लाने की कोशिश कर रहा है। सो लिहाजा ये कलाम जो है इसको फैलाना, इसको दुनिया तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ अवलीन है। और जो अजीम कश्मकश का ज़िक्र किया गया है ये इन दोनों बुक्स में वाज़े ज़ाहिर करता है। तो अगर हम इसको समझ जाएं तो हम अपने किरदार को, लेट मी यूज़ द वर्ड, और अपने रवैये को, अपने एटीट्यूड को खुदा की वफ़ादारी में गुजारते हुए ज़ाहिर कर देंगे कि ये कलाम मुक़द्दस हम में बसता है, खुदा की मोहब्बत हम में बसती है। और ये दोनों बुक्स जो हैं वफ़ादारी के किरदार को बिल्कुल वाज़े बयान कर देती है। तो जब आप इनका मुतालिया करेंगे तो आपके किरदार से वफ़ादारी नज़र आएगी अगर आप उस पर अमल करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि इस दोनों बुक्स में खुदावंद की बादशाहत, और कौन सी वाली, अब्दी बादशाहत का बहुत ज़िक्र है। तो उस बादशाहत में एंटर होने के लिए वी नीड टू स्टडी दिस टू बुक्स। जी, थैंक यू सो मच सर। सो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने हमारी रहनुमाई फरमाई कि दानियल और मुकाशफा की किताबों में कौन से मौज़ूआत जो हैं वो मुश्तरक हैं, कौन से मौज़ूआत पर ज़्यादा बात की गई हैं। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादिम से होगा। एल्डर साहब, जब से हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, बहुत सारी अलामतों का आप ज़िक्र कर रहे हैं और बार बार जो एक लफ्ज़ अलामत है वो आ रहा है, और अगर हम इन दोनों बुक्स को देखें तो इनमें सिम्बॉलिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी अलामतें पाई जाती हैं जिसकी वजह से ही कुछ लोगों को पढ़ना भी मुश्किल लगता है या इसको समझना मुश्किल लगता है। तो मैं चाहता हूं कि क्या आप कुछ अलामती अल्फाज और उनके मतलब हमारे नाज़रीन के साथ बयान कर सकते हैं ताकि उनके लिए इस किताब को पढ़ना और समझना आसान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हम करेंगे। और मैं नाज़रीन से, जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप पेन और पेंसिल पकड़ लें तो मैं बिल्कुल स्लो बोलूँगा ताकि आप उसको तहरीर कर सकें, ताकि फिर जब आप इन बुक्स को पढ़ेंगे तो ये वर्ड्स जब उसमें यूज़ होंगे तो आपको समझ होगी कि ये जानवर नहीं है, ये हैवान नहीं, बल्कि ये असल में क्या है। तो जैसे डैनियल दूसरे बाब में मूरत का जिक्र आया है जी, और उसके अंदर एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, धात इस्तेमाल हुई है, लाइक सोना, चांदी, तांबा, लोहा। अब ये जितनी भी धातें हैं, जितने भी एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, दे ऑल रिप्रेजेंट्स द किंगडम्स, सल्तनतें, हुकूमतें, उनको ज़ाहिर किया गया है। अब इसी के अंदर बिल्कुल वाज़े लिखा हुआ है, डैनियल 2 बाब उसकी 38 आयत देखें ज़रा। इसमें लिखा है, और जहाँ कहीं बनी आदम सुकूनत करते हैं, उसने मैदान के चरिंदे और हवा के परिंदे तेरे हवाले करके तुझको उन सब का हाकिम बनाया है। वो सोने का सर तू ही है। वो सोने का सर
تو ہی ہے. اب تو ہی سے مراد اکثر لوگ لے لیتے ہیں کہ صرف نبوت نظر. یہ نبوت نظر نہیں، یہ اس کا پوری جو حکومت تھی، اس کی سلطنت تھی، اس کو ظاہر کرتی تھی. اور اسی لیے تو اس نے کیا کیا تھا کہ پوری مورت جو ہے وہی سونے کی بنا دی کہ جی میری ہی حکومت رہے گی. لیکن بالکل واضح طور پہ آگے اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے کہ چاندی، اور چاندی مادہ فارس کی حکومت تھی. جی. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے تانبا، اور تانبا یونان کی حکومت، یونان کی سلطنت کو ذکر کرتا ہے. لوہا روم کی حکومت کو ظاہر کرتا ہے. پھر مٹی اور لوہا یورپ کی ڈویژن جی کو ظاہر کرتے ہیں. تو لہٰذا جب آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہسٹری، ورلڈ ہسٹری کو پڑھنا لازمی ہے تاکہ آپ اس کو میچ کر سکیں کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے. پھر آپ آگے چلے جائیں 7ویں باب میں، تو 7ویں باب میں جو حیوان ذکر کیے گئے ہیں، شیر بھی یہی ہے، بابل. اب اس کی جب آپ تشریح کریں گے تو وہ ہر جگہ بابل میں آپ کو شیر ہی شیر نظر آتے تھے ان کی مورتوں پہ. ٹھیک ہے. پھر ریچھ، دوسرا حیوان ریچھ کی مانند، اور ریچھ جو ہے وہ مادہ فارس کی حکومت تھی. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے تیندوا، اور تیندوا جو تھا وہ یونان کی حکومت کو ظاہر کرتا ہے. پھر ایک ہولناک حیوان جو نظر آیا وہ روم کی حکومت تھی. یہ جو نبوتی کتابیں ہوتی ہیں، جو نبوت کی جاتی ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ اس نبی کے ذریعے سے، کہ جس وقت نبوت ہوئی ہے اس زمانہ سے وہ شروع کی جاتی ہے. تو اگر وہ ہسٹری اٹھائیں گے تو اس وقت جو بابل کا شہر ہے، جو حکومت ہے نبوکد نظر کی، وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ختم ہی نہیں ہوگی. لیکن مادہ فارس آئے، خورس بادشاہ جس کا ذکر 140 سال پہلے بائبل مقدس میں یسایہ نبی نے بیان کر دیا تھا، تو وہ نبوتیں پوری ہوئیں. تو اگر وہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے، یہاں پہ بھی ان کو حکومتوں کو دیکھیں تو حکومتیں ایئر بائی ایئر ان کی سلطنت جو ہے وہ جاتی رہی. تو لہٰذا جب کبھی بھی آپ حیوان کا ذکر سمجھیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، تو اس کو آپ نے حیوان شیر نہیں لے لینا. وہ سلطنت ہے، وہ کوئی ایک بندے کو ظاہر نہیں کرتی، وہ پوری سلطنت کو، پوری حکومت کو ظاہر کرتی ہیں. پھر 10 سینگ کا ذکر آیا ہے. سینگ کا مطلب جو ہے وہ بھی حکومت ہے. پھر چھوٹا سینگ لیا گیا، وہ رومی سلطنت جو تھی، رومی حکومت جو تھی، اس میں سے ایک طاقتور حکومت نکلے گی. اسی طرح سے پانی، خاص طور پہ مکاشفہ میں جو پانی کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کسبی عورت اس پانی میں سے بیٹھی، وہ پانی امتیں، گروہ، اہل زبان، قومیں ہیں. اسی طرح سے آپ لفظ بابل کا جب آئے گا، شہر بابل، وہ بت پرستی کا شہر، بت پرستی سے علامت لی گئی ہے. لہٰذا بابل ہمیشہ جب بھی ذکر آئے گا تو آپ نے اس کو یہی سمجھنا ہے کہ یہ بت پرستی نظام ہے، بت پرستی کی سلطنت ہے، بت پرستی کی حکومت ہے. اسی طرح سے آپ آگے مکاشفہ 17 باب میں جب چلے جاتے ہیں، کسبی عورت کا ذکر آیا ہے. تو جب کسبی عورت کا ذکر آتا ہے تو وہاں پہ ایک بڑا شہر جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرے گا. کسبی عورت، وہ عورت نہیں، بلکہ وہ ایک سلطنت ہے جو تمام زمین کے حاکموں کے اوپر حکومت کرے گی. لہٰذا اژدہا کا بھی ذکر آیا ہے. شیطان، یہ تو عام سا لفظ ہے، سارے سمجھتے ہیں. لیکن وہاں پہ حرام کاری کا لفظ مکاشفہ میں خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے. اور حرام کاری جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ خاص طور پر جو کلام مقدس کے اندر ملاوٹ کر کے جھوٹی تعلیم بیان کرتے ہیں، اس کو ذکر کیا گیا ہے. تو حرام کاری کی لفظ جب بھی آئے گا آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جھوٹی تعلیم جو بائبل کے مطابق نہیں ہے. اور لوگ اکثر بائبل کو کہتے ہیں کہ نہیں، بہت ساری باتیں پھر بھی ہو سکتی ہیں. یرمیہ میں ہوا کا ذکر آیا ہے، اور وہ واضح بیان کرتا ہے کہ ہوا، مکاشفہ یا ڈینیل میں لفظ آئے گا تو وہ تباہی اور بربادی کے لیے استعمال ہوا ہے. پھر آپ چلے جائیں نبی کی آنکھیں. نبی کی آنکھوں سے مراد کیا ہے؟ خداوند کی نظر. اور انہی لوگوں کے لیے جو خداوند کے کلام کو ایگزیکٹ پیش نہیں کرتے، گھما پھرا کر، ملاوٹ کر کے اپنے مفاد کے لیے بیان کرتے ہیں، انہی کے لیے متی 15 باب کی 9ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں.
اور وہ صاف کہہ دے گا کہ میرا تمہارے ساتھ کبھی واسطہ ہی نہیں رہا. سو لہٰذا کلام مقدس کو اس سے بہتر ہے میں کہتا ہوں کہ نہ بیان کرو. اگر آپ اس کی گہرائی کو سمجھ کر اس کی سچائی کو بیان نہیں کرتے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پیش ہی نہ کریں. جی. سو لہٰذا بزرگوں کا ذکر آیا ہے اور وہاں پہ ڈیجٹس آئے ہیں 1,44,000. جی. 1,44,000 سے یہ لٹرلی فگر نہیں ہے, یہ علامتی فگر ہے, سمبولک فگر ہے. اب دیکھیں پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ جی. ملینز بلینز, کیا بلینز اینڈ ملینز, کروڑوں خربوں میں سے صرف 1,44,000 جائیں گے؟ یہ صرف ایک علامت ہے کہ کم لوگ ہوں گے, ویری فیو لوگ, ایگزیکٹ 144,000 لوگ نہیں ہوں گے. یہ ایک علامت ہے کہ کم لوگ ہوں گے جو اس کے ساتھ وفادار رہیں گے, جن کے اوپر اس کی مہر ہوگی, وہ جا سکیں گے. سو میں یہی کہوں گا کہ اور بھی بہت ساری علامتیں ہو سکتی ہیں جن کا بھی ذکر نہیں ہو سکتا, پھر بھی کر لیں گے. لیکن یہ علامتیں جب بھی آپ کلام مقدس کو خاص طور پہ ان دونوں نبوتی کتابوں کو پڑھیں تو ضرور مد نظر رکھیں کہ حیوان کا ذکر سلطنت ہے, ہوا کا مطلب کیا ہے, پانی کا مطلب کیا ہے. اس میننگ کے حوالے سے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کی سوچ, آپ کی سمجھ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی. سو تھینک یو سو مچ سر, خداوند آپ کو برکت دے. بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا بھی جواب دیا اور بہت ساری ایسی علامتوں کا ذکر کیا جن کے وسیلہ سے اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے دانیل کی کتاب کو پڑھنا اور مکاشفہ کی کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے گا, کیونکہ ان علامتوں سے آپ نے پردہ اٹھایا ہے یا سکھایا, سمجھایا ہے کہ ہم آسانی سے انہیں سمجھ پائیں. سو تھینک یو سو مچ سر, خداوند آپ کو برکت دے. سو ناظرین, یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں, میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ایلڈر صاحب, ایک بار پھر آپ کا شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں آئے اور اس خوبصورت ٹاپک پر آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. تھینک یو ویری مچ. میں بھی یہی کہوں گا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں زندگی کی باتوں کے پروگرام کے حوالے سے, یو آر ڈوئنگ اے مارولس اینڈ اے گریٹ جاب. کنٹینیو اٹ. تھینک یو سو مچ سر, خداوند آپ کو برکت دے. سو ناظرین, میری آپ سے گزارش ہے, فیت ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, دیکھتے رہیں فیت ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. گاڈ بلیس یو آل.